بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم سال اول کی جو چوتھی غزل ہے اس کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں، جو کہ خواجہ حیدر علی آتش کی دوسری غزل ہے۔ آپ کے سلیبس میں شامل خواجہ حیدر علی آتش کی دوسری غزل آج ہم پڑھیں گے۔ ان کی جب ہم نے پہلی غزل پڑھی تھی تو آپ کو جو ہے خواجہ حیدر علی آتش کے بارے میں بتایا تھا کہ غلام حمدانی مصطفی کے شاگرد لکھنؤ میں پیدا ہوئے، 1764 سے 1846 تک ان کا سہیات ہے، اور بہت ہی خوبصورت انداز ہے ان کا، بڑا اچھا لب و لہجہ ہے، اور آج کی غزل بھی اپنی انفرادیت کے لحاظ سے بہت اچھی ہے۔ تو ان غزل کا مطلب عرض ہے کہ یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، ہم اور بلبل بیتاب گفتگو کرتے۔ خواجہ حیدر علی آتش کہہ رہے ہیں کہ میری ایک آرزو ہے، میری ایک خواہش تھی، ایک تمنا تھی، ایک آرزو تھی کہ اے میرے محبوب میں تجھے گل کے یعنی پھول کے روبرو کرتا، آمنے سامنے کرتا۔ میری یہ خواہش تھی کہ اے میرے محبوب میں تجھے ایک گلشن میں لے جاتا، ایک باغ میں لے جاتا، اور پھر وہاں پھول کو بھی دیکھتا اور تیرے چہرے کو بھی دیکھتا، لیکن وہاں پھر ایک عجیب منظر بن جاتا کہ ہم اور بلبل بیتاب، تو باغ میں رہتے ہیں بلبل، وہ بلبل بیتاب ہو جاتا، بلبل بیتاب ہو جاتا اور ہم سے وہ گفتگو کرتا۔ یہ کہانی ہے، اب اس کو ذرا سمجھیے۔ اب بلبل جو ہے وہ شاعر سے کیا گفتگو کرے گا، یہاں دیکھیے، یعنی ایک باغ ہے، اب اس میں 4 کردار ہیں، ایک شاعر ہے، ایک بلبل ہے، ایک بلبل کا محبوب یعنی گل مطلب پھول، اور ایک شاعر کا محبوب، یعنی یہاں اب 4 کردار ہیں۔ یہ باغ ہے، شاعر کا محبوب، بلبل اور بلبل کا محبوب۔ اب یہ 2 آمنے سامنے ہیں، اور شاعر اور بلبل آمنے سامنے۔ اب یہاں کہانی سنیے، شاعر کہتے ہیں یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، ہم اور بلبل بیتاب گفتگو کرتے۔ حیدر علی آتش کہہ رہے ہیں کہ میں تجھے باغ میں لے جا کے جب کسی پھول کے آمنے سامنے کرتا تو پھول کا جو عاشق ہے بلبل وہ بیتاب ہو جاتا، وہ اداس ہو جاتا، کیونکہ ہارنے والے اداس ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو میں بلبل سے کہتا کہ تو روز کہتا تھا کہ پھول خوبصورت ہے، آج میرے محبوب کو بھی دیکھ اور پھر فیصلہ کر کہ تیرا محبوب خوبصورت ہے یا میرا محبوب خوبصورت ہے۔ یہ خواجہ حیدر علی آتش کہہ رہے ہیں، لیکن یہ خواہش تھی، یہ خواہش ہی رہی، یہ پوری نہیں ہوئی۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح جو ہے نفیس انداز میں اپنے محبوب کی عظمت اور اس کی حسن کی تعریف کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں خواجہ حیدر علی آتش۔ اور یہ غزل کا ایک روایتی انداز ہے، کلاسیکل شعراء کی غزل کا ایک روایتی انداز ہے کہ محبوب کی تعریف کرنا، لیکن یہاں حیدر علی آتش نے ایک عجیب ہی مقابلے کی سی فضا پیدا کر دی ہے کہ باغ میں ہوتا اور بلبل ہوتا، اور بلبل کا محبوب پھول اور میرا محبوب ہوتا، اور دونوں کو آمنے سامنے کر کے میں بڑے غرور کے ساتھ، میں بڑے فخر کے ساتھ بلبل کو کہتا کہ اب دیکھ تیرا محبوب زیادہ خوبصورت ہے یا میرا محبوب زیادہ خوبصورت۔ یعنی بنیادی طور پر آپ کو یہ بتا دیں کہ غزل کا جو مطلب ہے اس میں شاعر جو ہے وہ روایتی انداز اپناتے ہوئے اپنے محبوب کی تعریف اور توصیف میں مشغول ہے۔ اس شعر کو آپ دیکھ لیجیے۔
جی اس شعر کے جو ہے وہ آپ تمام پہلو ذہن میں رکھیے. ہم دوسرے شعر کی جانب بڑھتے ہیں. دوسرے شعر میں کہتے ہیں کہ پیام برنا میسر ہوا تو خوب ہوا، زبان غیر سے کیا شرح آرزو کرتے. اچھا یہاں 3-4 لفظ ہیں، ان کا مطلب آپ سمجھیں. سب سے پہلے میں پیامبر کا مطلب ہے قاصد، پیغام لے کر جانے والا، میسج لے کر جانے والا. خوب ہوا، اچھا ہوا، زبان غیر کی زبان، شرح آرزو دل کا حال. کہتے ہیں مجھے میرے محبوب تک پیغام لے کر جانے والا نہیں ملا تو یہ اچھا ہوا. غیر کی زبان سے میں اپنے دل کا حال کیسے بیان کر سکتا ہوں کہ میں اپنا حال کسی کو بتاؤں اور وہ محبوب کو جا کے بتائے، اور جو میں کہوں اس کا الٹ جا کے بتا دے. تو یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ جب خود ملاقات کریں گے تو خود ان سے جا کے اپنا حال دل بیان کر دیں گے. یہاں میں کسی کو پیغام دے کر نہیں بھیجنا چاہتا، اور پیغام لے کر جانے والا نہیں ملا تو یہ اچھا ہوا. حالانکہ یہ آج کل کے ٹیکنالوجی کے زمانے سے پہلے کسی تک اپنی بات کا پہنچانا بہت ہی مشکل تھا. تو اگر کوئی پیغام لے کر جانے والا مل جاتا تو یہ تو بڑی اچھی بات ہوتی. اگر کوئی پیغام لے کر جانے والا مل جاتا تو یہ تو جو ہے لوگ خوش ہوتے تھے اس پر. لیکن یہاں خواجہ حیدری عطش کہہ رہے ہیں کہ پیامبر نامیسر ہوا تو خوب ہوا، پیغام لے کر جانے والا نہیں ملا تو یہ بہت اچھا ہوا، کیونکہ میں جس طرح اپنے دل کا حال خود بیان کر سکتا ہوں ویسے کوئی اور نہیں کہہ سکتا، چاہے وہ میرا کتنا ہی پیارا دوست ہی کیوں نہ ہو. اگر میں اپنے کیونکہ کیفیت میں گزار رہا ہوں، جو مجھ پر بیت رہی ہے وہ میں گزار رہا ہوں، جو میں محسوس کر رہا ہوں اس کا علم مجھے ہے. جو جگہ جلتی ہے اس جگہ کو علم ہوتا ہے کہ حرارت کیا ہوتی ہے. باہر سے دور سے دیکھنے والے لوگ تو فقط اتنا ہی کہتے ہیں کہ آگ جل رہی ہے، لیکن جہاں جل رہی ہوتی ہے وہ جگہ جانتی ہے کہ واقعی آگ جل رہی ہے. تو یہاں بھی اسی کیفیت کا اظہار ہے کہ شرح آرزو اپنے دل کا حال جو ہے غیر کی زبان سے کیسے بیان کر سکتا ہوں کہ میں اسے بتاؤں اور وہ جا کے اسے بتائے. یہ بڑی عجیب سی بات ہے. کہیں خود ملیں گے تو ہم ان سے اپنا حال دل بیان کر دیں گے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں بھی جو ہے وہ کتنی نفیس سی بات کو بہت ہی اچھے انداز میں عاطش نے بیان کیا ہے. ہم اگلے شعر کی جانب بڑھتے ہیں. اگلے شعر میں کہتے ہیں کہ میری طرح سے مہو مہر بھی ہیں آوارہ، میری طرح سے مہو مہر بھی ہیں آوارہ، کسی حبیب کی یہ بھی ہیں جستجو کرتے. یہاں کہہ رہے ہیں کہ میری طرح سے مہ یعنی چاند، مہر سورج، میری طرح سے چاند اور سورج آوارہ ہے. عاطش کہہ رہے ہیں کہ جس طرح میں زمین کا آوارہ ہوں تو چاند جو ہے وہ آسمان کا آوارہ ہے اور سورج بھی آسمان کا آوارہ ہے. لیکن ان کی آوارگی اور میری آوارگی میں بہت فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے، اور واقعی ہے بھی زمین آسمان کا فرق. کیونکہ چاند صرف رات کا آوارہ ہے، سورج صرف دن کا آوارہ ہے، اور عاطش کہتے ہیں میں دن اور رات کا آوارہ ہوں. شاید وہ بھی آسمان کی وسعتوں میں کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں، کسی کی جستجو کر رہے ہیں. چاند رات بھر آسمان پر پھرتا ہے اور خدا جانے کس کو ڈھونڈتا ہے، اور پھر ڈوب جاتا ہے. سورج طلوع ہوتا ہے تو سارا دن سورج آسمان پر کسی حبیب کو یعنی کسی دوست کو ڈھونڈتے ہیں. تو یہاں یہ اپنی آپ بات سن رہے ہیں. حبیب کا مطلب دوست ہے، جستجو کا مطلب ہے تلاش کرنا، مہ کا مطلب ہے چاند، مہر کا کہتے ہیں سورج کو. لیکن دیکھیے کہہ رہے ہیں اے چاند تو آوارہ، اے سورج تو آوارہ. لیکن
کہتے ہیں ناراض نہ ہو، خود کو بھی کہہ رہا ہوں، میری طرح سے مہو مہر بھی ہیں آوارہ، کسی حبیب کی یہ بھی ہیں جستجو کرتے ہیں۔ حیدر علی عادش کہتے ہیں کہ میں زمین پہ رہ کر کسی اپنے کو ڈھونڈ رہا ہوں، اور شاید چاند آسمان پر کسی اپنے کو ڈھونڈ رہا ہے، اور سورج آسمان پر بھی کسی اپنے کو ڈھونڈ رہا ہے، اور سورج جب غروب ہوتا ہے تو چاند سے یہ کہہ جاتا ہے کہ بھیا چاند میں جا رہا ہوں، اور پھر تم رات کو ان ستاروں کا خیال رکھنا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بات کرنے کا انداز ہوتا ہے، آپ بات کو جس طرح جو ہے وہ، ہاں اگر آپ کے موضوع کے مطابق ہے تو آپ اس کو پھیلائیں، اور اسی کو ہی تشریح کہتے ہیں۔ یعنی میں صرف یہاں اپنی آوارگی ان دونوں سے زیادہ بتا رہے ہیں ہمیں، چاند سے بھی اور سورج سے بھی، کہ میری آوارگی چاند سے بھی زیادہ ہے، سورج سے بھی زیادہ ہے، میں چاند سے بھی زیادہ آوارہ ہوں، میں سورج سے بھی زیادہ آوارہ ہوں۔ وہ آسمانوں میں کسی کو ڈھونڈتے ہیں تو میں زمین میں کسی کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ بے کس مفلس اور بیچارہ میں آوارہ، تیری گلیوں کا بنجارہ میں آوارہ، دیکھ لیا کر تیری یاد میں گم بیٹھے ہیں، رات سمندر ایک ستارہ میں آوارہ۔ تو ان اشعار کے ساتھ ہم اگلے شعر کی جانب، اگلے شعر میں کہتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ میں نے غریباں کو چاک چاک کیا، ہمیشہ میں نے غریباں کو چاک چاک کیا، تمام عمر رفو گر رہے، رفو کرتے۔ خواجہ حیدر علی عادش کہہ رہے ہیں کہ میں نے ہمیشہ اپنے گریباں چاک رکھا۔ گریباں چاک ہونے کا مطلب ہے پریشان حال ہونا، مصیبت زدہ ہونا، کہ ہمیشہ میں مصیبت زدہ رہا، ہمیشہ میں تکلیف میں رہا، ہمیشہ میں نے گریباں کو چاک چاک کی۔ یہاں خود اپنا گریباں چاک کرنے سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں نے ہمیشہ مصیبتوں کو خود اپنے گلے لیا، آ بیل مجھے مار، یعنی میں محبت کی واردات میں جان بوجھ کر جاتا رہا اور محبت اختیار کرتا، لوگ مجھے روکتے رہے، دوست ہمدرد میری جو ہے وہ خیر خواہی چاہتے تھے، تمام عمر رفو گر کس سے یہاں مراد دوست احباب ہمدرد، رفو کرتے کا مطلب ہے علاج کرتے رہے، یعنی دوست میری دستگیری کرتے رہے۔ رفو کرنا، کوئی کپڑا کہیں سے خراب ہو جائے تو اسی رنگ کے دھاگے سے پیمند لگانے کا عمل کو رفو کرنا کہتے ہیں، اور جو کام انجام دیتا ہے اسے رفو گر کہتے ہیں۔ لیکن جہاں رفو گر سے مراد دوست ہے، اور رفو کرنا سے مراد جو ہے خیر خواہ ہونا ہے۔ ہمیشہ تمام عمر ساری زندگی میرے دوست میرے خیر خواہ رہے، میری ہمدردی کرتے رہے، مجھے روکتے رہے کہ اس محبت کی وادی میں مت جا، یہاں پریشانی ہے، یہاں جو ہے وہ تیرے لیے کسی قسم کی کوئی اچھی بات نہیں ہے، یعنی وہ مجھے روکتے رہے، منع کرتے رہے، اور میں نے اپنے غریباں کو ہمیشہ چاک رکھا، میں عشق زدہ رہا، میں عشق کی کیفیت میں رہا، لیکن میرے دوست میرے خیر خواہ مجھے اس بات سے ہمیشہ روکتے رہے۔ لیکن یہاں یہ بات بھی دیکھ لیجئے کہ تمام عمر میرے ہمدرد میری ہمدردی کرتے رہے، میں پھر بھی باز نہ آیا، ہمیشہ، یہاں دیکھیے ہمیشہ کا لفظ اور پھر تمام عمر، کہ میں نے ہمیشہ مصیبتوں کو خود گلے لیا اور ساری زندگی میرے دوست میرے خیر خواہ رہے۔ کون رہتا ہے ساری زندگی خیر خواہ؟ لیکن یہاں اپنے دوستوں کی دوستی بھی بتا رہے ہیں کہ ایک سچا دوست وہ ہوتا ہے جو کبھی چھوڑ کے نہ جائے، جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے۔ اور یہاں واردات عشق کی بھی بات ہو رہی ہے کہ واردات عشق سے پھر روکتے ہیں ہر کوئی، نصیحت کرنے والے اور روکنے والے، اور اس کے مستقبل سے حال ہی میں آگاہ کرنے والے، موجودہ زمانے میں آنے والے زمانوں کی خبر دے کر اپنے اندیشوں کا اظہار کرنے والے۔ تو یہاں بہت سارے مفاہیم جو ہے وہ لیے جا سکتے ہیں۔ اگلے شعر کی جانب بڑھتے ہیں جو کہ غزل کا آخری شعر ہے۔ تو آتش کے آپ جو
ان کا انداز ہے اس سے آپ آگاہ ہوتے چلے جائیں۔ آخری شعر میں کہتے ہیں نہ پوچھ عالم برگشتہ طالعی آتش، نہ پوچھ عالم برگشتہ طالعی آتش، برستی آگ جو باراں کی آرزو کرتے۔ یہ مقطع ہے، یہ غزل کا مقطع ہے، آخری شعر ہے۔ کہتے ہیں نہ پوچھ عالم برگشتہ طالع، عالم حالت کو کہتے ہیں، برگشتہ طالعی کا مطلب ہے بد نصیبی۔ آج کہتے ہیں کہ میرے دوست مجھ سے میری بد نصیبی کا حال مت پوچھ، مجھ سے میری بد نصیبی کا حال نہ پوچھ۔ برستی آگ، پھر اب ایک مثال دے رہے ہیں، اپنی بد نصیبی کی حد بتا رہے ہیں کہ برستی آگ جو باراں کی آرزو کرتے، آسمان سے آگ برسنے لگتی تھی جب ہم بارش کی آرزو کرتے تھے، ہم بارش کی آرزو کرتے تھے تو آگ برسنے لگتی تھی۔ یہ ہے ہماری بد نصیبی کی حد، یہ ہے ہماری بد نصیبی کی انتہا۔ نہ پوچھ عالم برگشتہ طالعی آتش، ہم سے آسمان کس قدر ناراض تھا، ہم سے جو ہے یہ فلک کس قدر ناراض تھا کہ ہم ہاتھ اٹھاتے بارش کو اور آگ برسنے لگتی۔ یہاں مثال دے کر بات سمجھا رہے ہیں کہ میں نے زندگی میں جب خوشیاں مانگی تو پھر غم اترے مجھ پر، میں نے چھاؤں مانگی تو مجھے دھوپ ملی۔ یعنی دھوپ کہ ہم جب چاہنے والے ہوئے تو ہمارے نصیب میں چھاؤں آ گئی۔ یعنی جب خوشیاں چاہیں تو غم ملے، جب غم کے طلبگار ہوئے تو خوشیاں نازل ہو گئیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں، آگ اور باراں کی مثال دے کر اپنی ساری زندگی کی بد نصیبی کا حال احوال اس شعر میں، آخری شعر میں ہمیں بتا رہے ہیں، اور یہ بھی سمجھا رہے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے، یہ جو زندگی ہمیں عطا کی گئی ہے، ضروری نہیں کہ اس میں صرف خوشیاں ہوں، اس میں غموں کی آگ بھی ہے اور خوشیوں کی بارش بھی ہے۔ تو یہاں اپنی بد نصیبی کا حال بیان کر رہے ہیں اور اپنی بد نصیبی کا رونا رو رہے ہیں خواجہ حیدر علی آتش کہ مجھ سے میری بد نصیبی کا حال نہ پوچھو، مجھے جہاں کچھ بھی حسب آرزو نہیں ملا، جہاں کسی کو کوئی حسب آرزو نہ ملا، کسی کو ہم نہ ملے اور کسی کو تو نہ ملا۔ اس شعر کے ساتھ ہم آج کی گفتگو کا اختتام کریں گے، اور گزارش یہی ہے کہ اس غزل کے سارے پہلو اپنے ذہن میں رکھیے اور پھر اس پر اپنے خیالات کا اظہار کیجیے اور لکھیے۔ انشاءاللہ آپ کا سلیبس اسی انداز سے اسی طرح جاری و ساری رہے گا۔ خدا حافظ۔